اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بحث کتاب صرف میر میں ہے، اور کتاب صرف میر میں ہمارا جو مباحث ہے وہ تعلیلات میں آج ایک نئی بحث میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ مختلف بحثیں ہوں گی آج کے مباحث میں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بحثیں ہیں۔ پہلا وہ کہتے ہیں کہ باب فعل یفعلو ثلاثی مجرد کا منع یمنعو، اس کا وہ کہتے ہیں قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ باب منع یمنعو فعل یفعلو کے وزن پر آئے گا۔ کسی بھی باب میں جب آئے گا تو وہ کہتے ہیں اس کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ عین کلمہ کی جگہ پر، ٹھیک ہے، اس کے اندر عین کلمہ کی جگہ پر یا لام کلمہ کی جگہ پر، ٹھیک ہے، عین یا لام کلمہ کی جگہ پر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف ہو۔ یعنی اگر حروف حلقیہ میں سے عین یا لام کلمہ کی جگہ پر کوئی حرف نہیں ہے تو آپ جان لیجئے کہ وہ کبھی بھی فعل یفعل کے وزن پر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بحث یہ ہے کہ حروف حلقیہ کون سے ہیں، بس یہ کہہ کر پھر اگلے بحث کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں حروف حلقیہ جو ہیں وہ 6 ہیں۔ کون سے؟ ح، خ، عین، غین، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے، حمزہ اور ہا۔ یہ جو ہا ہے، یہ 6 حروف جو ہیں یہ حروف حلقیہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق حلق کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ حروف جو ہیں یہ حلق سے نکلتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف جو ہیں یہ حروف حلقیہ ہیں۔ منع یمنعو فعل یفعل باب کی شرط یہ ہے کہ اس کے عین یا لام کی جگہ پر کوئی ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو تو پھر وہ اس وزن پر آ سکتا ہے۔ دوسری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واضع یضعو، یہ باب جو مثال کا باب ہے، مثال واوی کا باب ہے، واضع یضعو، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یضعو میں واو جو ہے وہ واو جو ہے وہ ثقالت کی وجہ سے گر گئی ہے۔ یضعو میں واو گری ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے گری؟ وہ کہتے ہیں کہ واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان تھی تو وہ ثقیل تھی۔ وعدا یعدو والا قاعدہ جاری کریں گے، یعدو اصل میں یوعدو تھا۔ کہتے ہیں کہ واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان ثقیل تھی تو لہذا واو کو گرا دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ واضع یضعو۔ اصل میں یضعو یوضع تھا، یضعو اصل میں کیا تھا؟ یوضع۔ واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان ثقیل تھی، اس کو گرا دیا، اب کیا بن گیا؟ یضع۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یضع ہے، ایک ہی کلمہ میں 2 حرف ثقیل جمع ہو گئے، ایک کسرہ عفن 2 ثقیل چیزیں جمع ہو گئیں، 2 حرف نہیں، یعنی ایک حرکت ہے ایک حرف ہے، 2 چیزیں ثقیل ہیں، ایک حرکت یعنی وہ کیا ہے؟ کسرہ، یضع، یعنی ضاد کے اوپر جو کسرہ ہے ضاد کے نیچے، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ثقیل ہے، اور عین جو ہے یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، اور یہ حروف حلقی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ثقیل ہوتے ہیں۔ تو ایک حرکت اور ایک جو ہے وہ حرف دونوں ثقیل ہیں اور دونوں ایک کلمہ میں جمع ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے یہ کیا کہ ضاد کے نیچے جو کسرہ تھا اس کسرہ کو فتحہ میں تبدیل کر دیا تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ یہ کلمہ جو ہے یہ ثقیل نہ ہو۔ تو یضع تھا تو کسرہ کو فتح میں جب تبدیل کر دیا تو کیا بن گیا؟ یضع، یضع، واضع یضع، بخلاف واجل یوجل۔ وہ کہتے ہیں واجل یوجل میں جو ہے یہاں پر نہیں گری۔ کیوں نہیں گری؟ وہاں پر یہ ہے کہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان نہیں ہے، واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان ہوتی تو پھر گر سکتی تھی۔
اگر واو یا مفتوح اور کسرہ لازمہ کے ہاں وہاں پر واو ہے، وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ واو یا مفتوح اور کسرہ لازمہ کے درمیان نہیں ہے، اس لیے وہاں پر واو کیا ہے؟ باقی ہے۔ واجلہ یو جالو پڑھا ہے، یا جالو نہیں پڑھا۔ اگلی بات جو ہے وہ ہماری ہے باب افعال میں، یعنی ثلاثی مجرد سے نکل کر اب ہم آ رہے ہیں کس کی طرف؟ ثلاثی مزید کی طرف، مزید فی کی طرف۔ پہلے اس کا جو ہے وہ ترجمہ کر لیتے ہیں اس فاصل کا، بالکل آسان ہے، پھر اگلی فاصل کی طرف۔ کہتے ہیں فاصل بداں کے فعل یفعلو، منع یمنعو، مشروط است، وہ کہتے ہیں کہ اس وزن پر آنے کی ایک شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے، یہ باب مشروط ہے کس چیز کا؟ کہ آن کے عین الفعل یا لام الفعل او حرفی باشد از حروف حلق، کہ اس کے کہتے ہیں کہ عین الفعل یا لام الفعل جو ہیں ان میں سے کوئی ایک کیا ہونا چاہیے؟ حروف حلق میں سے ہونا چاہیے۔ اور حروف حلق کون سے؟ وہ آن شش است، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں حروف حلقیہ جو ہیں وہ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا، یہ جو ہیں 6 حروف حلقیہ ہیں۔ یہاں تک یہ پہلا ایک قاعدہ بیان کیا ہے باب فعل یفعل کا، اس کے بعد ختم۔ اگلا جو قاعدہ بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مثال واوی کا، کیا کہتے ہیں؟ واو در مثال این باب، وہ کہتے ہیں کہ مثال واوی کے ابواب میں سے اس باب میں واو جو ہے کون سا باب؟ کہتے ہیں واضع یضع، کیا ہوا؟ بیفتد در مستقبلش، اس کے مستقبل میں واضع یضع کے جو مستقبل ہیں اس کے مستقبل میں واو کیا ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں گر جائے گی، کیوں؟ زیرا کہ در اصل یوضع بود، کیونکہ اصل میں یضع جو ہے یہ یوضع تھا۔ یوضع آپ جانتے ہو جب بھی واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان ہو تو یہ واو کیا ہوتی ہے؟ ثقیل ہوتی ہے، تو اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ گرا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یوضع بود واو افتاد چونکہ در یعدو، واو کو گرا دیا جس طرح کے یعدو میں گرا تھا، وہ قاعدہ بیان ہو گیا۔ اب یہ تو گر گئی، یوضع تھا گر گئی، تو کیا بن گیا؟ یضع۔ کہتے ہیں بعد از آن کسرہ را بدل بے فتح کر داد، وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کسرہ کو فتح میں، ضاد کے کسرہ کو فتح میں تبدیل کر دیا جائیں گے، کیوں؟ از جہت تثاقل حرف حلق، پہلی بات تو یہ ہے کہ حرف حلق کی بھی کیا ہے؟ جو عین ہے یہ بھی کیا ہے؟ ثقیل ہے، اور دوسرا خود یہ کسرہ بھی کیا ہے؟ ثقیل ہے، دونوں ثقیل جمع ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ اس لیے کسرہ کو فتح میں تبدیل کر دیا، بخلاف واجلہ یوجلو، وہ کہتے ہیں واجلہ یوجلو میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ کون سا؟ یعنی یہاں پر واو حذف نہیں ہوگی، کیوں؟ کہ واو باقی است، کہ یہاں پر واو باقی ہے اپنی حالت پر، بحال خود اپنی حالت پر، کیوں باقی ہے؟ کیونکہ واو جو ہے یہاں پر یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ البتہ یوضع میں گریا ہے کیونکہ وہاں پر یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان تھی اور ثقیل تھی، اس لیے اس کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری بحث جو ہے یہ کچھ باب افعال کے جو ہے خواص ہیں ان میں ہماری بات ہے۔ کہتے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باب جو ہے اس کا جو فعل ماضی کا حمزہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اکرما یکرمو۔ دوسری بات کریں گے کہ یکرمو اصل میں کیا ہے؟ یو اکرمو، یکرمو کیا تھا اصل میں؟ یو اکرمو تھا، حمزہ کو جو ہے حذف کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ یکرمو۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر یو اکرمو، یو اکرمان، یو اکرمون، تو اکرمو تو اکرمان، یو اکرمنا، تو اکرمو تو اکرمان، تو اکرمون، تو اکرمین، تو اکرمان، تو اکرمنا، او اکرمو نو اکرمو۔ یہاں پر او اکرمو نو اکرمو میں بھی دو حمزے، او اکرمو میں دو حمزے کیا تھے؟ ایک جگہ پر جمع تھے، ثقیل تھے، تو ایک حمزہ کو کیا ہے؟ گرا دیا۔ نو اکرمو میں بھی حمزہ کو کیا ہے؟ گرا دیا، تو نکرمو ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو فعل امر ہے اس کے فعل امر کو فعل مضارع مخاطب کے جو 6 اصلی صیغے ہیں ان سے بنایا ہے۔ کس طرح بنایا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ آپ میں نے جس طرح اس لیے گردان پہ پوری کی تھی، پورا سیگے پڑھے تھے، کیا ہے تو اکرمو تو اکرمان تو اکرمون تو اکرمین تو اکرمان تو اکرمنا. یہ جو تو اکرمو تو اکرمان تو اکرمون تو اکرمین تو اکرمان تو اکرمنا ہے، انہی 6 سیغوں سے ہم نے فعل امر بنانا ہے. کس طرح متوجہ ہوئے؟ کہتے ہیں کہ تو اکرمو فعل مضارع سے امر بنانے کا تو طریقہ واضح ہے، بارہا ہم مباحثہ کر چکے ہیں. کہتے ہیں کہ تا جو حرف استقبال ہوتی ہے اس کو شروع سے گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ گر جاتی ہے اس کے بعد والا حرف دیکھتے ہیں، اگر وہ متحرک ہو تو اسی سے کیا کرتے ہیں ہم فعل امر بناتے ہیں. تو یہاں کیا تھا تو اکرمو، تا کو جب گرایا تو کیا ہو گیا اکرمو. تو اکرمو تھا، تا کو شروع سے تا حرف استقبال ہے اس کو گرا دیا تو کیا بن جائے گا اکرمو. جب اکرمو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حمزہ جو ہے یہ متحرک ہے، اور اسی حمزے سے ہم نے کیا بنانا ہے، اسی حمزے سے فعل امر بنانا ہے. تو کیا ہوا اکرمو ہو گیا. جب یہ اکرمو ہو گیا تو جیسے ہی امر بنائیں گے تو امر کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے مبنی علی السکون ہوتا ہے. تو آخر کی حرکت کو کیا کر دیا ہم نے، میم کے اوپر جو ضمہ تھا اس کو گرا دیا. اکرمو تھا تو یہ کیا ہو جائے گا اکرمو سے اکرم، اکرمو سے اکرم. تو اکرمو اکرم تو اکرمانے یعنی اکرم اکرمانے ہو جائے گا. تا کو جب شروع سے گرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا اکرمانے. تو یہاں یہ کیا ہے مبنی علی سکون ہے. علامت سکون کیا ہوگی حذف نون. ٹھیک ہے، جو آخر میں نون ہوتی ہے تثنیہ اور جمع میں وہ اس کی کیا ہو جاتے ہیں گر جاتی ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا اکرمو اکرمانے تو تھا تو اکرمانے، تا بھی گر گئی نون بھی گر اکرما. تو اکرمو تا اور نون کو گر اکرمو. تو اکرمینا تا اور نون کو کیا کر دیں گے، اعراب کی علامت ہے یہاں پر نون گرا دیں گے اکرمی. تو اکرمانے تا اور نون کو گرا دیں تو اکرما. تو اکرمنا یہاں پر کیا کہیں گے اکرمنا. یہاں نون نہیں گرے گی، کیوں تو اکرمنا ہے، یہاں پر نون نہیں گرے گی بلکہ نون اپنی اصلی جگہ پر باقی رہے گی. اس لیے وہ باقی رہے گی کیونکہ یہ نون عوض رفع نہیں ہے، اعراب کی علامت نہیں ہے. یہ نون جو ہے یہ نون اصلی ہے، علامت جمع مؤنث ہے اور فاعل کی ضمیر ہے. تو اکرمنا میں فقط اور فقط تا کو گرائیں گے، باقی پورا صیغہ اکرمنا اپنی جگہ پر باقی رہے گا. ایک اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ باب افعال کا جو حمزہ ہے یہ فعل لازم کو فعل متعدی بناتا ہے. فعل لازم کو کیا کرتا ہے فعل متعدی بنانے کے لیے بھی آتا ہے. اور دوسرے ایک اور اس کا یہ ہے کہ یہ وقت کے داخل ہونے کے اوپر بھی کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کثرت پر بھی کیا کرتا ہے یہ دلالت کرتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ یہ صفت پر بھی کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے. یہ باب افعال کے خاصے ہیں، کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، آسان ہے. فاصل مزید فی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اشارہ ہے کہ یہاں بھی ہماری بحث جو ہے یہ مزید فی میں ہے. باب افعال از صحیح، باب افعال صحیح سے جس میں سارے کے سارے حروف کیا ہیں صحیح ہیں. کہتے ہیں اکرما یکرم اکرامن، اکرما یو اکرم اکرامن. کہتے ہیں کہ اکرما یکرم اکرامن اصل یکرم یو اکرم بود، یکرم اصل میں یو اکرم تھا. حمزہ را انداختند، وہ کہتے ہیں کہ یہ یو اکرمو میں جو حمزہ تھا اس کو گرا دیا زیرا کے در او اکرمو. جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ اکرمو بھی اصل میں کیا تھا او اکرمو تھا. ٹھیک ہے، وہاں پر کیا کیا وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی حمزہ کو گرا دیا. ٹھیک ہے، اکرمو ہو گیا متکلم واحدہ، دو حمزے جمع شدے کہ وہاں پر متکلم واحد میں جو ہے دو حمزے جمع ہو گئے. یقیرا بے سبب سکل انداختن، سکالت ہو رہی او اکرمو کیسے پڑھیں، تو وہاں پر جو ہے حمزہ کو جو ہے گرا دیا. تو در باقی الفاظ نیز انداختن برائے تارد باب جو اکرمو یو اکرمان یو اکرمون تو اکرمو تو اکرمان یو اکرمنا. باقی جو وہ کہتے ہیں کہ یو اکرمو میں تو آپ کہہ رہے ہیں ثقیل ہونے کی وجہ سے حمزہ کو گرا دیا، او اکرمو میں بھی حمزہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گیا. باقی صیغوں میں وہ کہتے ہیں کہ باب جو ہے اس پورے باب کی موافقت کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے پورے باب سے حمزہ کو کیا کر دیا ہے گرا دیا ہے. کہتے ہیں باقی الفاظ نیز انداختن برائے طرز باب. امر حاضر، وہ کہتے ہیں این باب ازل
از اصل مستقبل گیرند. اصل کیا ہے میں گزارش کر چکا ہوں. تو اکرمو تو اکرمان تو اکرمون تو اکرمین تو اکرمان تو اکرمنا، یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے گزارش کیا. فعل مضارع کو فعل امر حاضر کو تکرمو سے نہیں بنائیں گے، تو اکرمو سے بنائیں گے. ٹھیک ہے، تکرمو تکرمان تکرمون تکرمین تکرمان تکرمنا، اس سے نہیں. تو اکرمو تو اکرمان تو اکرمون تو اکرمین تو اکرمان تو اکرمنا، اس سے بنائیں گے. کیا ہے پورا میں نے آپ کو گزارش کیا ہے. شروع سے تا کو گرا دیں گے اور جہاں پر نون عوض رفع ہے اس نون کو گرا دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو اکرمو تھا، اکرم اکرما اکرمو اکرمی اکرما اکرمنا ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ آن تو اکرم و است، اصل میں کیا تھا؟ تو اکرمو تھا. وگوین اکرم، اور آپ نے اس تو اکرمو سے اکرم بنانے، جس طرح میں نے گزارش کیا اکرما اکرمو اکرمی اکرما اکرمنا. وَإِن حمزہ حمزہ قطع است، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ قطعی ہے. فعل امر حاضر باب افعال کا حمزہ جو ہے یہ حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے. حمزہ قطعی آپ جانتے ہیں کہ چاہے اس سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے اور حمزہ سے بعد والا کے ساتھ ملانا چاہیں تو حمزہ کو لکھا بھی جائے گا اور تلفظ کے ساتھ پڑھا بھی جائے گا. ٹھیک ہے، حمزہ وصل وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ملانا چاہتے ہیں تو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ باب افعال میں جو حمزہ ہے یہ لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا. کہتے ہیں کہ وَإِن حمزہ قطع است، چون آن تو اکرم افن، چون متصل گردد بے ماقابل خود ساکت نہ گردد. وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو ماقابل سے ملایا جائے، ماقابل کو اس کے بعد والے سے ملایا جائے تو یہ ساکت نہیں ہوگا، تلفظ میں بھی ساکت نہیں ہوگا. چون فاکرم، فاکرم یعنی حمزہ کو پڑھ رہے ہیں، ثم اکرم، ثم اکرم یا فاکرم نہیں پڑھ رہے، فاکرم ثم اکرم. اور اس کی نون تکید ثقیلہ اور نون تکید خفیفہ کا طریقہ بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے جان چکے ہیں. اکرم اکرما اکرمو اکرمی اکرما اکرمن اکرمنا اکرمان اکرمنا اکرمن اکرمان اکرمنان اکرمن اکرمن اکرمن، یہ نون تکید خفیفہ ہے. اسم فاعل اس کا مکرمن مکرمان مکرمون مکرمتن مکرمتان مکرماتن. مفعول مکرمن، یاد ہوگا پیچھے والے مباحث میں ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مزید فی کا جو اسم مفعول ہوتا ہے وہی اس کا مصدر میمی ہوتا ہے، وہی اس کا اسم زمان ہوتا ہے، وہی اسی وزن پر اس کا اسم مکان آتا ہے اور وہی اس کا اسم مفعول ہوتا ہے. مکرمن مکرمان مکرمون مکرمتن مکرمتان مکرماتن. وہ کہتے ہیں وغالب حمزہ باب افعال از برائے تعدیہ ثلاثی مجرد لازم باشد. وہ کہتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ باب افعال کا ثلاثی مجرد کے لازم کے باب کو متعدی بنانے کے لیے آتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے، لازمہ یہ ہے اس کا کہ یہ باب افعال ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں یہ اس کے لازم کو متعدی کے لیے آتا ہے، متعدی بنانے کے لیے آتا ہے. مثلا ذاہبا، ذاہبا یہ کیا ہے؟ یہ جو باب ہے ذاہبا یذہب ذاہبن، یہ کیا باب ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ باب جو ہے یہ لازم کا باب ہے، لیکن جب اس کے ساتھ آپ حمزہ باب افعال سے لے آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا. یعنی عام طور پر کیا کہا جاتا ہے، عام طور پر کیا اور قاعدہ کو لیا کہ باب لازم کو متعدی بنانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. 3 طریقوں سے کیا کریں گے کہ لازم کو متعدی بنایا جائے گا. باب افعال کے حمزہ کے ساتھ، باب تفعیل کی عین کلمہ کی تضعیف کے ساتھ، یعنی جو بھی باب ہے اس کے عین الفعل کو کیا کر دیں گے؟ مضاف کر دیں تو یہ لازم ہوگا تو متعدی ہو. ذہبا کو ذہبا یعنی ہا کل جو ہے اس کو کیا کریں؟ مضاف کر دیں تو یہ شد دے دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا. باب افعال کے حمزہ کے ساتھ، باب تفعیل کی عین کلمہ کی تضعیف با حرف جر کے ساتھ. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب یہ داخل ہوں لازم کے اوپر تو اس کو کیا کرتی ہیں؟ متعدی بنا دیتی ہیں. ذہبا تھا تو یہاں پر کیا کہتا ہے؟ ذہب تو ہونا چاہیے تھا، تو جب حمزہ داخل ہوا ہے اس کے اوپر اذہب تو، ذہب تو میں گیا، ذہب تو میں گیا، اذہب تو میں لے گیا. یعنی پہلے لازم تھا کہ ذہب تو میں چلا گیا، جب کہتا ہے اذہب تو متعدی بنا رہے، اکیلا نہیں مفعول کی طرف جانا ہے، متعدی یعنی فعل اپنے فعل سے تجاوز کر کے مفعول تک پہنچے. اذہب تو یعنی میں لے گیا کس کو؟ زیدن، زید کو لے گیا. فذہبا جب میں زید کو لے گیا تو وہ
چلا گیا۔ وَأَجْلَسْتُ زَيْدًا فَجَلَسَ، میں نے بٹھایا، میں بیٹھا نہیں، جلستو میں بیٹھا، اجلستو میں نے بٹھایا، کس کو؟ زیدن، زید کو بٹھایا، فجلس تو وہ کیا ہوا؟ بیٹھ گیا۔ یعنی یہ لازم کو متعدی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وَشَاید کے بمعنی دخول لدر وقت باشد، اور وہ کہتے ہیں کہ باب افعال کا پہلا خاصہ کیا ہے کہ لازم کو متعدی بناتا ہے۔ دوسرا خاصہ کیا ہے اس کا باب افعال کا؟ دوسرا خاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ وقت کے دخول کے اوپر دلالت کرتا ہے، وقت کے دخول کا معنی بھی دیتا ہے۔ مثلا اصبح زیدن، زید نے صبح کی، کیا مطلب؟ یعنی وقت بتا رہا ہے باب افعال کہ یعنی صبح کا وقت زید کے اوپر داخل ہوا۔ امسا زیدن، زید نے شام کی، یعنی وقت کے دخول یعنی شام کا وقت زید کے اوپر داخل ہوا، یہ بتا رہے ہیں۔ یعنی داخل شد زید بے صبح و مساء، یعنی داخل ہوا زید کے اوپر کیا؟ وقت صبح اور وقت شام۔ وشاید کے برائے رسیدن چیزی باشد بے حگام، اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں کسی چیز کے پہنچنے پر بھی، کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی باب افعال کے وزن پر جب اس کو استعمال کریں گے تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ کسی چیز کے کسی مقام تک، مکان تک پہنچنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں احسد الزرع، کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ زراعت خشک ہونے کے مکان تک پہنچ گیا ہے، یعنی زراعت خشک ہو گئی ہے، یہ یعنی اس کے زراعت کے خشک ہونے کا وقت آ چکا ہے، اس وقت کے اوپر دلالت کر رہے ہیں۔ وَأَسْرَمَ النَّخْلُ، اور وہ کہتے ہیں کہ کھجور تیار ہو، پک کر تیار ہو چکی ہے، یعنی وقت در و کردن غلہ بریدن خرم رسید، وہ کہتے ہیں کہ غلہ یعنی گندم وغیرہ کے پکنے کا اور خرما کے تیار ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ وشاید کے بمعنی کثرت باشد، اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ باب افعال کیا ہے؟ کثرت کا معنی بھی دیتا ہے، جس طرح کہ کہتے ہیں اثمر الرجل، اثمر الرجل کا مطلب ظاہراً لفظاً کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ پھلدار ہو گیا، یعنی کیا مطلب؟ بہت زیادہ پھلدار ہو گیا۔ مرد کس طرح پھلدار ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں یعنی یہ قرینہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بہت زیادہ سخی ہو گیا ہے۔ اے صار کثیر الجود والخیر، یعنی وہ مرد بہت زیادہ سخی اور بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہو گیا۔ وشاید کے بمعنی یافتن چیزی بار صفتی باشد، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی صفت کے لیے بھی آتا ہے، کیا مطلب؟ احمد تو زیدن، یعنی احمد تو زیدن یعنی اس کی زید کی صفت بیان کر رہا ہے، کیا مطلب؟ اے وجدتہ محمودن، میں نے زید کو پایا اس حال میں کہ وہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ حمد کرتا ہے، یعنی اورا پسندیدہ یافتم، کہ وہ میرا کیا ہے؟ بہت پسندیدہ ہے۔ اگلا جو ہے وہ باب ہے مثال واوی باب افعال سے، یعنی ہے باب جو ہے وہ باب افعال ہوگا، اور وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو پڑھا تھا شروع میں کیا کہا تھا؟ باب افعال از صحیح کہا تھا، یہاں وزن باب افعال کا ہوگا، لیکن وہ کس سے ہوگا؟ مثال واوی سے ہوگا، اور انشاءاللہ اس باب کا جو ہے وہ مباحثہ آئندہ ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔